تذكروا جبريل يهل بالتنزيل والمصطفى يتلو في طيبة القرآن في صحبة الأبرار وصفوة اسلام کیا ہے؟ پہلے اسلام جس لفظ سے نکلا ہے اس لفظ کی جو بنیادی لغوی معنی ہے اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ بنیادی معنی کو جب ہم سمجھیں گے تو پھر اسلام کے بارے میں کافی معلومات ہم حاصل کر پائیں گے۔ عربی میں کوئی چیز جب نقائص سے عیوب سے پاک ہو تو اس کے لیے بھی سلمہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ میں اس گائے کے بارے میں جس کے ذبح کرنے کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مسلمۃ لا شیۃ فیہا، ایسی گائے جو ہر قسم کی عیوب اور نقائص سے پاک ہے۔ اور اسی طرح جب ایک چیز آفات، حوادث اور خطرات سے محفوظ، اس کی جو اسلام کی جو بنیادی معنی ہے السلم یا سلم، اس کا یہ بھی معنی بنتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے السلام، اللہ وہ ذات ہے جو مخلوقات کو تحفظ عطا کرتا ہے، سلامتی دیتا ہے، اور اسی طرح بلندی تک پہنچانے کا ذریعہ۔ عربی میں السلم سیڑھی کو کہتے، سیڑھی محفوظ ذریعہ ہے اور قابل بھروسہ ذریعہ ہے اوپر تک پہنچانے کا۔ اور ایک معنی اس کا ہے باہمی صلح و آشتی سے رہنا، ہم کہتے ہیں امن و سلامتی سے رہنا، اس کے لیے بھی یہ بھی اس کا معنی ہے۔ اور عربی میں کہا جاتا ہے تسالمت الخیل، جب گھوڑے دوڑتے ہیں، اگر آپ لوگوں نے گھوڑ دوڑ دیکھا ہو، گھوڑے دوڑتے ہیں تو ایک دوسرے کا لحاظ رکھتے ہوئے، جب یہ باہمی بالکل آشتی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ دوڑتے تو عربی میں کہتے ہیں تسالمت الخیل۔ اور اسی طرح اطاعت، خود سپرتگی، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا، اور اس طرح سبمیشن، یہ بھی اس کا ایک ترجمہ ہے۔ اور اسی طرح انکساری، اطاعت اور اعتدال، توازن میں رہنا۔ اور جب کسی چیز میں خوبصورتی آئے، خوبصورت اور اس میں خوشنمائی آئے، اس کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا۔ یہ تو رہا اسلام کی لغوی معنی۔ اب اس سے آپ اسلام کو کچھ آپ جانیں گے، کچھ ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام کون سی دین ہے۔ تو اس کا ایک تعریف ہے اللہ تعالیٰ کا وہ دین اور شریعت جو اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً اپنے پیغمبروں کے حوالے، یعنی پیغمبروں پر اس نے نازل کی، اور آخری بار اس دین کو، شریعت کو کامل طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس دین کے آگے جھکنا، اس دین کو کامل طور پر ماننا، اس دین اور شریعت کی کامل اتباع کرنا، اپنے آپ کو اس دین کے حوالے کرنا، اس کے آگے جھک جانا، اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اب اگر ہم اس دین کو مانیں گے تو اس میں پھر یہی ہوگا، نمبر 1 ہم ایک ایسے دین کو مان رہے ہیں، اسلام وہ دین ہے جو تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے۔ اب آپ اس کی تعریف سمجھ رہے ہیں، اسلام وہ دین جو ہر قسم کی عیوب اور نقائص سے پاک ہے۔ اگر ایسی بات لوگوں کے سامنے آ جائے تو یہ جانیے کہ یہ اس کی تشریح غلط ہو رہی ہے۔ خود اسلام، دین اسلام وہ ہر قسم کی عیوب سے، نقائص سے پاک ہے۔
ہر قسم کی غلطی سے وہ پاک ہے، چاہے وہ آئیڈیالوجی کی غلطی ہو، نظریاتی غلطی ہو یا کوئی عملی، اس سے اسلام بالکل پاک۔ اور اسی طرح دین اسلام میں جو بھی شامل ہوگا، دین اسلام کو جو بھی مانے گا، اس پر عمل کرے گا، تو دین اسلام وہ دین ہے جو اس کو پروٹیکشن دے گا، تحفظ دے گا، اس کو آفات سے، وہ خطرات سے اس کو تحفظ دے گا، ہر قسم کا اس کو پروٹیکشن دے گا، تحفظ دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام وہ دین ہے جو اس کو آگے بڑھائے گا، اس کو ترقی دے گا۔ اس دین اسلام وہ دین ہے جو لوگوں کو نیچے نہیں کرے گا، اس کو زوال کی طرف نہیں لے جائے گا، بلکہ اس کو عروج کی طرف لے جائے گا۔ آپ نے دیکھا صحابہ کرام جب مسلمان ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کی، اپنے آپ کو دین اسلام کے حوالے کیا، خدا کے آگے وہ سرنڈر ہو گئے، تو اسلام نے ان کو اٹھایا، ان کو ترقی دی، خلافت پر پہنچایا ان کو۔ اسی طرح میں نے کہا کہ اسلام وہ دین ہے جس میں آشتی ہے، جس میں صلح ہے، جس میں امن ہے، جس میں سلامتی ہے۔ یہ جو آج تعریف اسلام کی ہو رہی کہ یہ دہشت اور وحشت کا دین، اس میں سختی ہے، اس میں شدت ہے اور اس میں سلامتی نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ دہشت گردی کا دین ہے، بالکل غلط۔ خود اسلام لفظ سلامتی سے نکل، تو اس میں سلامتی ہے، اس میں امن ہے، اس میں آشتی ہے، اس میں صلح ہے۔ اور جس طرح وہ گھوڑے باہمی مل کر صلح آشتی کے ساتھ چلتے، اسی طرح دین اسلام میں جو بھی آتا ہے وہ ان گھوڑوں کی طرح باہمی مل جل کر صلح و آشتی سے رہتے ہیں، اور صلح آشتی سے امن و سلامتی سے دوسروں کو رہنے دیتے ہیں۔ اسلام وہ دین ہے جس میں انقیاد ہے، جس میں خود سپردگی ہے، جس میں انانیت نہیں ہے، جس میں تکبر نہیں ہے، جس میں عاجزی ہے، جس میں خدا کے حضور میں جھکاؤ ہے، نہ کہ لوگوں کو اپنے آگے جھکانا۔ اسلام وہ دین نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنے آگے جھکائے، بلکہ اسلام وہ دین ہے جو لوگوں کو اور خود کو اللہ کے آگے جھکاتا، اس کے حضور میں اس کو، یہ اسلام کا دین۔ اور اسلام کے دین میں افراط و تفریط نہیں ہے، اس میں توازن ہے، بیلنس ہے، اس میں اعتدال ہے، اس میں عدل ہے اور اس میں انصاف ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو نیچے کیا جائے اور مردوں کو اوپر کیا جائے، یا مردوں کو نیچے کیا جائے عورتوں کو۔ اس میں ایسا نہیں کہ کالے جو ہے وہ نیچے ہے اور گورے اوپر ہے، یا کمزور نیچے ہے اور طاقتور اوپر نہیں۔ یہ اعتدال کا دین ہے اور اس میں بیلنس ہے۔ اور اسلام وہ دین ہے جس میں خوبصورتی ہے، اپنے ماننے والوں کو وہ شائستگی دیتا ہے، اخلاق کی شائستگی، فکر و نظر کی شائستگی، اور اس کے تمام معاملات کو اسلام شائستہ بنا دیتا۔ اسی لیے تو کہا گیا قرآن مجید میں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک جو اللہ کا دین ہے، جو اس کی شریعت، وہی اسلام ہے۔ یہ جو میرا دین ہے یہ اسلام نہیں ہے، یہ جو دین کی میں نے تشریح کی ہے یہ اسلام نہیں ہے، یہ جو دین کی تشریح دوسروں نے کیا یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام خدا کا دین جو اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء کرام کو عطا کی تھی، اور انبیاء کرام نے کامل طور پر اہمیت دی، اور آخری بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور فرمایا کہ اب اسی دین کو اللہ نے پسند فرمایا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، پھر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب جو اس اسلام کو نہیں مانے گا وہ نقصان میں ہوگا۔ اور آج ہم دنیا کو دیکھ رہے جو نقصان کی طرف جا رہے، ٹکراؤ ہے، تصادم ہے، دہشت ہے، وحشت ہے، غربت ہے، افراتفری ہے، ظلم ہے، اور بہت کچھ ہے، نارکی ہے، انسان پر مسلط ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ ہم نے اسلام کو نہیں سمجھا اور ہم اسلام میں نہیں آئے۔ اور اسلام اللہ کا وہ خوبصورت دین ہے مختصراً جو اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء کرام کو عطا کی، اور آخری بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس دین کو اپنانا، اس کے آگے جھکنا، اپنے آپ کو اس دین کے حوالے کرنا اور کامل طور پر اس دین کی اتباع کرنا، یہ ہے اسلام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حياة القلب في القرآن سعادتنا مدى الأزمان، وفيه الخير للإنسان ويطوي عثرة المجروح ويطوي